بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے باب تحریم الظلم والامر برد المظالم میں جو روایت نقل کی ہے، اس کے راوی ابو حمید عبد الرحمن بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں. کہتے ہیں: استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن اللتبیۃ علی الصدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک آدمی جنہیں ابن اللتبیہ کہا جاتا ہے، صدقے پہ انہیں استعمال کیا، یعنی انہیں ذمہ دار بنایا. استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن اللتبیۃ علی الصدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک آدمی جنہیں ابن اللتبیہ کہا جاتا ہے انہیں صدقے کا ذمہ دار بنایا، صدقہ وصول کرنے کے لیے استعمال کیا. فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي الي. تو جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ هذا لكم، یہ تمہارے لیے ہے، وهذا اهدي الي، اور یہ مجھے ہدیے میں دیا گیا ہے، وهذا اهدي الي، اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے. فحمد اللہ واثنى علیہ، ثم قال، تو اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا بیان کی. پھر آپ نے فرمایا: اما بعد فإنی استعمل الرجل منکم علی العمل مما ولانی اللہ فیأتی فیقول هذا لکم وهذا ہدیۃ اہدیت الی. تو آپ نے فرمایا: حمد و ثنا کے بعد میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام پر جو ہے استعمال کرتا ہوں، کسی کام کی ذمہ داری دیتا ہوں جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، تو وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے ہدیہ کیا گیا ہے. افلا جلس فی بیت ابیہ او امہ حتی تأتیہ ہدیتہ ان کان صادقہ، کہ وہ کیوں نہیں بیٹھا اپنے باپ یا اپنے ماں کے گھر میں کہ اس کے پاس جو ہے ہدیہ آ جائے اگر وہ سچا ہو. واللہ لا یأخذ احد منکم شیئا بغیر حقہ الا لقی اللہ تعالی. اللہ کی قسم نہیں لے گا تم میں سے کوئی بھی چیز نہ حق مگر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے ملاقات کرے گا. الا لقی اللہ تعالی یحملہ یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اسے اٹھا رہا ہوگا. یحملہ یوم القیامۃ فلا اعرفن احدا منکم لقی اللہ یحمل بعیرا، لہذا میں نہ پہچانوں تم میں سے کسی کو کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اونٹ کو اٹھاتے ہوئے جو آواز کر رہا ہو، لہو رغا او بقرۃ لہا خوار، یا جو ہے بقرہ گائے کو اٹھائے ہوئے ہو جو ہے چلا رہی ہو یا آواز کر رہی ہو. او شاۃ تیعر، یا جو ہے بکری کو اٹھائے ہوا ہو جو ہے ممیا رہی ہو. ثم رفع یدیہ حتی رؤی بیاض ابطیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دیکھی گئی. فقال، پھر آپ نے فرمایا: اللہم حل بلغت ثلاثا، کہا کہ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اور آپ نے یہ جملہ جو ہے 3 مرتبہ دہرایا. تو اس روایت کے اندر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے وہ یہ کہ یعنی جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو کسی کام پر ہوتے ہیں، کسی قسم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کے نتیجے میں وہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اس ظلم و زیادتی کو قیامت کے دن لے کر کے آئیں گے. اور جو ہے ایک ذمہ داری کے سبب اگر کسی انسان کو کوئی بھی چیز جو ہے ملتی ہے ذمہ داری ملنے کی وجہ سے،
تو ایسی صورت میں وہ جو ہے وہ غلول کی قبیل سے ہوگا یا جو ہے وہ رشوت کی قبیل سے ہوگا۔ اور اگر وہ آدمی اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ اس نے جو ہے غلول کیا، دھوکہ کیا، ظلم کیا، اور وہ قیامت کے دن ایسی چیزیں سارے جو ہے وہ لے کر کے آئے گا۔ رہ گیا جہاں تک یعنی ہدیہ دینے کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کے معاملات میں ہدیہ عموماً اسی وجہ سے انسان دیتا ہے کہ جو ہے جو ذمہ داری، جو کام اس آدمی کا ان لوگوں کے تئیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں تخفیف ہو جائے، اس میں کہیں نہ کہیں سہولت مل جائے، اس میں جو ہے وہ شخص ہدیہ لینے کی وجہ سے جو ہے نرمی کا معاملہ کرے وغیرہ، ورنہ عموماً جو ہے ہدیہ جو ہے لوگ بلا وجہ جو ہے نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی موظف ہے، کوئی جو ہے کام کرنے والا ہے، اس کو جو ہے جو چاہے پہچاننے والے لوگ ہوں، اس کے دوست و احباب ہوں، اور اگر اس کو پہلے سے بھی ہدیہ دے رہے ہوں تو ایسے صورت میں گویا کہ کوئی ممانعت جو ہے نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں عموماً اس قسم کے مسائل میں ہدیہ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ رشوت کی قبیل ہی سے ہوتا ہے، تاکہ اس کو یعنی ہدیہ دینے والے کو جو ہے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، کوئی نہ کوئی فائدہ اس سے جو ہے اٹھایا جا سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں جو ہے اتنی سے شدت برتی اور فرمایا کہ اگر واقعی اس کو ہدیہ ملنا تھا تو وہ اپنے گھر میں اگر بیٹھا ہوا ہوتا تو بھی اسے ہدیہ ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر گھر میں ہدیہ نہیں ملتا ہے، گھر میں تحفے تحائف نہیں ملتے ہیں، اور جب کسی ذمہ داری پہ ہونے کی وجہ سے اگر ہدیہ دیا جا رہا ہے تو ایسے صورت میں شبہ ہے یہ کہ اس کو اس ذمہ داری کے پانے کی وجہ سے ہی ہدیہ دیا جا رہا ہے، تاکہ ہدیہ دینے والا جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لے۔ لہٰذا کوئی بھی جب ذمہ دار ہو یا اس قسم کی ذمہ داری جو ہے اسے ملے اور اسے ہدیہ دیا جا رہا ہو تو گویا کہ سب کا سب اسے جو ہے بیت المال کو لوٹا دینا چاہیے، یا جس سے جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ دار کے پاس جو ہے اسے واپس کر دینا چاہیے، الا یہ کہ وہ ذمہ دار جو ہے اس کو وہ چیز لینے کی جو ہے اجازت دے دے، ورنہ اس قسم کے منصب اور عہدے سے جو ہدیے ملتے ہیں آدمی کو اس سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ نعم، یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے سے جو بعض ہمیں فوائد و مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ یہی کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ مختلف علاقوں میں زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرنے والے افراد کو بھیجنا چاہیے۔ حاکم وقت کو مختلف علاقوں میں صدقہ اور خیرات، صدقہ و زکوٰۃ وصول کرنے والے جو ہے بھیجنا چاہیے، جس کو ساعی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو بات اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ذمہ داروں کو ملنے والا ہدیہ، ذمہ داروں کو ملنے والا جو ہے تحفہ یعنی غلول کی قبیل سے ہے، رشوت کی قبیل سے ہے۔ ایسی جو ہے ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنے ماتحت جو عمال ہوتے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا وہ محاسبہ کرے، ان کی جو ذمہ داری کی ادائیگی کے تئیں ان سے جو ہے باز پرس کرے، پوچھ تاچھ کرے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ذمہ داری دی تھی ان کے واپسی پہ ان سے سوال کیا ہوگا کہ بھئی یہ مال جو تمہارے پاس ہے وہ کہاں سے آیا، یا کیسے مال تم نے جو ہے حاصل کیا، یا جو ہے زکوٰۃ کتنے تم نے وصول کیے، تو انہوں نے وہ وضاحت دی ہوگی کہ یہ مال جو ہے بطور ہدیہ مجھے ملا ہے، اور یہ مال جو ہے مثلا زکوٰۃ کے ہوں یا جو بھی ہوں وہ گویا کہ بیت المال کے لیے ہے۔ تو یہ ہے محاسبہ، یعنی جس کو ہم نے کوئی کام دیا ہے گویا کہ اس کا حساب و کتاب ہونا چاہیے، اس سے باز پرس ہونے چاہیے، اس سے پوچھ تاچھ ہونی چاہیے۔ یہی ہے جس کے سبب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ کون سا ہدیہ ہے اور کون سا جو ہے بیت المال کا سامان ہے۔ ایسے ہی اس واقعے سے، اس روایت سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یعنی موقع اور مناسبت کے اعتبار سے یعنی خطبہ دینا چاہیے، موقع اور مناسبت کے اعتبار سے جو ہے خطبہ دینا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے خطبہ دیا ہے۔ اور ہم نے بارہا سنا اور پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہوتے ہیں، اہل علم نے جو ہے ذکر کیا کہ وہ دو طرح کے ہوتے تھے، ایک خطبہ عارضہ اور ایک خطبہ دائمہ یعنی جو ہے متعین خطبات ہوتے تھے جن کا دینا جو ہے طے تھا کہ ہم مثلا جمعہ کے دن خطبہ ہوگا ہی، عیدین میں خطبہ ہوگا ہی، وہاں کذا۔ لیکن عارضہ جو کسی سبب کی
وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہو جو خطبہ کا متقاضی ہو تو اسی کو خطبہ عارضہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مابین جو ہے خطبہ دیا. ایسی ہی جو ہے واقعے سے بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ خطبے میں جو ہے اما بعد کہنا چاہیے، اما بعد جو ہے کہنا چاہیے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور ایسی جو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یعنی عہدے اور مناصب کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن سبحان اللہ اس معاملے میں کس قدر کوتاہی ہوتی ہے. ہر چھوٹے بڑے کو یعنی اس کا جو ہے شدت سے احساس ہو سکتا ہے جب وہ جو ہے دیکھے کہ لوگ ذمہ داریوں کو کس قدر جو ہے اپنے ذاتی منفعت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور واقعہ سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو آدمی دنیا میں باطل طریقے سے مال جو ہے حاصل کرے گا، اگرچہ کہ اس کا معاملہ دنیا میں مخفی رہ جائے، لیکن قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو ظاہر کر دے گا. اگر کوئی شخص دنیا میں باطل طریقے سے مال لیتا ہے، اس کا معاملہ مخفی بھی رہ جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے جو ہے اس کا معاملہ جو ہے ظاہر ہو جائے گا. اس لیے حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن وہ جو کچھ بھی اٹھا لایا ہے، جو کچھ بھی جو ہے دھوکہ دیا ہے، غلول کیا ہے، وہ اسے اٹھاتے ہوئے قیامت کے دن آئے گا، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے جو ہے بکری ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہو. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. نعم، ایسی جو ہے اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کی اصلاح کا ایک طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کی اصلاح کا ایک طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے نصیحت و خیر خواہی کے باب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جو ہے غلطی کا تذکرہ کرتے، کسی خاص آدمی کی جو ہے تشہیر نہ کرتے. اور ایسی جو ہے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، دعا میں ہاتھ جو ہے اٹھا کر کے دعا کرنی چاہیے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اوپر ہاتھ اٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور پھر آپ نے جو ہے یعنی 3 مرتبہ کہا اللہم هل بلغت. اور اسی واقعے میں یہ بات بھی ظاہر ہے کہ اپنی بات کی تاکید کے لیے قسم کھایا جا سکتا ہے، تاکہ بعد میں زور پیدا ہو، بعد میں جو ہے تاکید پیدا ہو وغیرہ، اور بھی بہت سے مسائل اور فوائد یہاں پہ جو ہے ہو سکتے. اگلی روایت جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے وہ ہے قال المؤلف رحمۃ اللہ علیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم. عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من کان عنده مظلمۃ لاخیہ، جس کا اپنے کسی بھائی کے پاس کوئی جو ہے مظلمہ ہو، من عرضہ او من شیء، چاہے وہ عزت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق، کہ جس کا کسی مسلمان بھائی کے پاس عزت یا کسی چیز سے متعلق جو ہے ظلم و زیادتی ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، اس سے آج ہی جو ہے دستبردار ہونا چاہیے، اس سے جو ہے اپنی ذمہ داری آج ہی ختم کر لینی چاہیے، آزادی حاصل کر لینا چاہیے. قال فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی جو ہے اس سے جو ہے کیا ہو جائے، دستبردار ہو جائے، اس سے جو ہے اپنے آپ کو بری کر لے. قبل اس کے کہ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ جو ہے کوئی دینار و درہم نہ ہو. ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہو تو اس سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں، اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیہ، تو جو ہے اس کے ساتھی کی، اس کے صاحب کی برائیاں لے لی جائے گی اور اس پہ لاد دیا جائے گا. فحمل علیہ، رواہ البخاری.
تو اس روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ عزت سے متعلق مسائل ہو یا کسی اور بھی چیز سے متعلق ہو، جیسا کہ بالخصوص ہم نے پڑھا کہ انسان کے عرض، جان اور مال سے متعلق جو ہے عموماً جو ہے زیادتیاں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی زیادتیاں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ زمین وغیرہ کے معاملے میں جو ہے کہا کہ کوئی بھی زیادتی ہو انسان کو اس مظلمہ سے، اس ظلم و زیادتی سے دستبردار ہونا چاہیے۔ تو مظلمہ یہی ہے کہ جو ہے کوئی بھی حق جسے انسان نے جو ہے ظلم کیا ہو، چاہے مادی ہو کہ معنوی ہو، تو اس سے انسان کو دستبردار ہو جانے کی فکر کرنا چاہیے، اس سے جو ہے آج ہی اپنے آپ کو بری کر لینے کی فکر کرنا چاہیے، اور جو ہے اپنے آپ کو اس سے جو ہے اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْ، تحلل کیسے ہوگا؟ تحلل جو ہے اپنی ذمہ داری کو جو ہے اس سے فارغ کر لینے سے ہوگا، چاہے وہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کی ادائیگی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یا جو ہے اس سے معافی تلافی کر لینے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تحلل جو ہے یا تو کوئی چیز اگر اس نے کسی سے لے لیا ہے، کسی کی چیز لے لی ہے، تو اس چیز کی ادائیگی سے یا جو ہے اس چیز کے معاف کرا لینے سے جو ہے تحلل ہو جائے گا۔ ہاں رہے کہ عرض کا جہاں تک مسئلہ ہے، عرض کا مسئلہ جہاں تک ہے، جیسے غیبت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو اہل علم نے یہاں پہ یہ بات نقل کی ہے کہ بھئی دیکھنا چاہیے کہ یعنی اس بندے سے کہنا جو ہے مناسب ہوگا یا نہیں کہ کسی کی غیبت کی ہو یا نہیں۔ واقعی اگر کوئی آدمی اس بات کی یعنی اپنے اندر جو ہے یعنی طاقت پاتا ہو کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، تو وہ اس کے پاس جا کر کے اس سے یعنی اپنے آپ کو آزاد کرا لینا چاہتا ہے، تحلل حاصل کر لینا چاہتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن اگر اسے خوف ہو کہ اگر میں اس کے ساتھ اس طرح کے مسائل شیئر کروں گا، اس طرح کی باتیں مجھ سے بتاؤں گا، تو اور مزید جو ہے فتنہ فساد کا جو ہے خوف ہے اور ڈر ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم نے کہا کہ بھئی ایسی جگہوں میں جہاں پہ کسی کی برائی کی گئی ہو، وہاں جو ہے انسان اس کی جو ہے کیا کرے، اس کی جو ہے تعریف کرے، اس شخص کے لیے استغفار کرے، تو اس سے جو ہے اس کا تحلل بحول اللہ ہو جائے گا۔ لیکن جاننا چاہیے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی سنگین ہے، حقوق العباد کے مسائل جو ہے بہت ہی خطرناک ہیں۔ ہم سب کو اللہ المستعان حقوق العباد کے تئیں سنجیدگی برتنا چاہیے، اور اس میں جو ہے اس میں جہاں تک تحلل ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اس سے جو ہے آزاد کرا لینا چاہیے۔ تو ظلم و زیادتی چاہے کسی بھی درجے کا کیوں نہ ہو، کم ہو یا زیادہ، عزت سے متعلق ہو یا کسی اور بھی مسائل سے متعلق، ہمیں جو ہے اس سے تحلل کی فکر ہونی چاہیے۔ یا تو جیسے کہ ابھی ہم نے سنا، اگر کوئی چیز لیا ہے واپس کر دیا جائے، یا جو ہے اس سے معافی اور تلافی کر لیا جائے۔ تو اس واقعے کو یا اس روایت کو لا کر کے جو مؤلف نے جو ہے استدلال کرنا چاہا ہے کہ مظلومہ سے جو ہے استحلال ہونا چاہیے، مظلومہ کو جو ہے لوٹا دینا چاہیے۔ تو اس واقعے سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بھئی ظلم جو ہے حرام ہے، اور یہ بات ہمیں دیگر اور بھی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی کی طرف مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے آغاز میں اشارہ کیا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی الی آخرہ۔ ایسی ہی اس واقعے سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو ظلم و زیادتی سے دور رہنا چاہیے، اور اس روایت سے بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے حق اسی وقت معاف کریں گے جب جو ہے حقداروں تک جو ہے لوٹا دیا جائے۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ انسان کو لوگوں کے حقوق سے دستبردار ہونا چاہیے، یا دستبرداری کی فکر کرنی چاہیے۔ اور واقعے سے بات بھی ظاہر اللہ رحم فرمائے وہ یہ کہ نیکیوں کا جو فائدہ ہے، نیکیوں کا جو ثمرہ ہے، ظلم و زیادتی کے سبب جو ہے وہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ نیکی کا فائدہ اور نیکی کا جو ثمرہ ہے لوگوں پر ظلم و زیادتی کے سبب جو ہے ضائع و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے اس روایت سے بات بھی ظاہر ہے کہ دینار اور درہم اور اس کے قائم مقام جو بھی پیسے اور روپیے ہیں وہ دنیا میں فائدہ دینے والے ہیں، رہ گیا قیامت کے دن وہاں پہ جو ہے معاملہ حسنات و سیئات میں ہوگا، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اس کے بعد کی جو روایت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، مشہور روایتوں میں سے ایک ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه متفق علیہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور حقیقت میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ترک کر دے اس کو جس سے اللہ نے جو ہے منع کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے روکا ہے۔ اور یہ صحیحین کی روایت ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت بڑی مشہور روایتوں میں سے ایک ہے۔ ہر ایک شخص کی زبان پہ یہ روایت ہے جو اس روایت کو یاد کیے ہوئے ہیں، ہمارے زبانوں پہ ہے، ہم نے اس روایت کو جو ہے یاد کیا ہے، اور یہ مشہور روایتوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اگرچہ کہ جو ہے دو مختصر جملوں پر جو ہے مشتمل ہے، لیکن یہ بڑی ہی جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم میں سے ہے، ان روایتوں میں سے ایک ہے جو مختصر تو ہیں لیکن اپنے اندر بہت زیادہ جو ہے معنی سموئے ہوئے ہے۔ مسلم اہل علم نے کہا کہ یعنی مسلم سے مراد جو ہے یہاں پہ یعنی وہ مسلم مراد ہے جس میں جو کامل مسلم جس کو کہتے ہیں، المسلم یعنی المسلم الکامل، یعنی کمال کے لیے گویا کہ ہے، یہ جو ہے یہاں پہ یہ معنی جو ہے مراد لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے من سلم المسلمون، مسلمون یہاں یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کو تکلیف دیا جا سکتا ہے، کافروں کو اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے جو ہے پریشان کیا جا سکتا ہے، نہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مسلم کا جو کلمہ ہے یا مسلمون کا جو کلمہ ہے یعنی غالب کے اعتبار سے ہے یہاں پہ، جس کو ہم مخرج الغالب کہتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یا اس بات کا وہ حریص ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دے، یا ایک مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے رکنے کی تعلیم جو ہے زیادہ اشد ہے یا زیادہ تاکیدی ہے، اسی کے سبب گویا کہ یہاں پہ مسلمان کی تخصیص کی گئی ہے۔ ہاں، اسی ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گویا کہ آدمی بلا وجہ کسی کافر کو پریشان کرے، کسی کافر کو جو ہے تکلیف دے، یہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اور مسلمون یعنی جمع مذکر کا جو صیغہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی تغلیب کے لیے ہے، یہ تغلیب کے لیے ہے، اس میں مسلمات بھی داخل ہیں، جیسا کہ عام شرعی احکام کے سلسلے میں جو قاعدہ ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلمان کہا ہے تغلیباً، اس میں مسلمات بھی جو ہے داخل ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمون کہنے سے مسلمات کو پریشان کرنا اور انہیں جو ہے تکلیف دینا جائز ہوگا، لا، یہ جو ہے تغلیباً ہے، کیونکہ عموماً شرعی احکام میں مردوں سے خطاب کیا جاتا ہے اور اس میں خواتین بھی جو ہے شریک ہوتی ہیں، تو مسلمات بھی جو ہے تغلیباً یہاں پہ جو ہے شامل ہے، المسلمون میں مسلمات بھی جو ہے داخل اور جو ہے شامل ہیں۔ المسلمون من لسانہ و یدہ، من لسانہ و یدہ، دو چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں تذکرہ کیا ہے، دو چیزوں کا یعنی لسان اور ید کا، خصوصی طور پر اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان سے صادر ہونے والی غلطیاں بہت زیادہ بھی ہیں، اور ان دونوں آلات کے ذریعے سے تکلیف زیادہ ہی جو ہے دی جاتی ہے۔ دونوں چیزوں کا خصوصی ذکر اس لیے ہے کہ ان دونوں سے بہت زیادہ غلطیاں صادر ہوتی ہیں، اور اس سے ملنے والی نقصان، اس سے حاصل ہونے والے نقصان اور اس سے ملنے والی تکلیفیں بھی زیادہ ہی ہیں۔ اب زبان کو لے لیں، زبان سے دیکھیں کہ کتنی زیادہ جو ہے انسان گناہ کا کام کرتا ہے، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، شہادہ بالزور وہکذا، زبان سے دنیا جہان کی جو ہے برائیاں انجام دیتا ہے، اور ایسے ہی ہاتھ سے بھی جو ہے کوئی کسی کو جو ہے مار دیتا ہے، کسی کو جو ہے مال وغیرہ چوری کر لیتا ہے، کسی کو اس سے آگے بڑھ کر کے قتل کر دیتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان ہاتھ سے کرتا ہے۔ تو کہا کہ چونکہ ہاتھ سے اور زبان سے جو ہے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس سے اس کی جو حاصل ہونے والی تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ زیادہ ہی ہے، اسی لیے اس کا بالخصوص تذکرہ کیا گیا ہے۔ رہ گیا زبان کو ہاتھ پہ مقدم کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے انسان زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، آسانی سے تکلیف پہنچاتا ہے، اور زبان کی جو تکلیف ہے وہ بہت ہی شدید ہے، جیسے کہ شاعر نے کہا نا جراحات اللسان انکا من جراحات السنان، زبان کی تکلیف نیزے اور تلوار وغیرہ کی تکلیف سے زیادہ جو ہے سخت ہے۔ ویسے تو کہا کہ بھئی زبان کا ذکر مقدم ہے کیونکہ زبان سے انسان زیادہ تکلیف دیتا ہے، آسانی سے بھی تکلیف دیتا ہے، اور اس کی تکلیف زیادہ سخت ہوتی ہے، اور زبان سے انسان زندوں کو بھی تکلیف دے سکتا ہے اور ویسے ہی جو ہے مردوں کو بھی تکلیف دے سکتا ہے کہ نہیں، زندوں کو بھی اور جو ہے مردے کو بھی۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر کہا کہ زبان کو مقدم کیا گیا ہے، زبان کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ یعنی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من لسان ہی کہنا ہے نا، من لسان ہی کہنا، من قول ہی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کہا من لسان ہی، من قول ہی نہیں کہا کہ بھئی اس میں ایک نقطہ ہے، نقطے کی بات ہے، پتے کی بات ہے، کہا کہ زبان کے لیے من لسان ہی کہا تاکہ وہ صورت میں داخل اور شامل ہو جائے کہ آدمی جو ہے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے زبان باہر نکالتا ہو، استہزاء کے لیے جو ہے زبان نکالتا ہو، تو وہ چیز بھی جو ہے داخل ہو جائے۔ تو من لسان ہی کہنے میں یہ نقطہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص زبان جو ہے استہزاء نکالتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، تو بھی گویا کہ وہ اس صورت میں داخل اور شامل ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ من لسان ہی کہا ہے۔ اور رہ گیا بیدہی کہا ہے، بیدہی کہا ہے، یعنی ید کو داخل کیا ہے، دوسرے اور اعضاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے بیان نہیں کیا، کہا کہ اس میں بھی نقطہ ہے تاکہ ید کے ذریعے سے ید معنوی بھی داخل اور شامل ہو جائے، ید کے ذریعے سے ید معنوی بھی داخل اور شامل ہو جائے، یعنی کہ دوسروں کے حقوق پر قبضہ جما لینا، دوسروں کے حقوق پر جو ہے قبضہ جما لینا، دوسرے کا حق جو ہے چھین لینا، اور ظاہر ہے کہ یہ ناحق ہی ہوتا ہے، ناحق جو ہے دوسروں کے زمین، دوسروں کے حق پہ قبضہ جما لینے سے یہ گویا کہ استعلاء معنوی ہے یا ید معنوی ہے، ید جو ہے معنوی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نقطے اہل علم نے جو ہے اس حدیث کی شرح میں نقل کیے ہیں، اس حدیث کی جو ہے شرح میں نقل کیے۔ رہ گیا ید سے بسا اوقات جو ہے ید بھی جو ہے نا زبان کا تکلیف دینے میں شریک ہو سکتا ہے، یا زبان کے میں بھی اس کا معنی عمومی پایا جا سکتا ہے کہ انسان جیسے زبان سے زندوں کے بارے میں بات کرتا ہے یا جو ہے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اگر انسان ید سے تحریری طور پر جو ہے کوئی کام لیتا ہو، یعنی لکھ کر کے کسی کی برائی کرتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کی تکلیف بھی زبان کی طرح ہوگی، بلکہ اور زیادہ شدید ہو سکتی ہے، یا اس کا اور بھی زیادہ اثر باقی رہ سکتا ہے، کیونکہ زبان کی جو تکلیف ہے ایک فترے میں ختم ہو جاتی ہے، ایک مدت میں ختم ہو جائے گی۔ رہ گیا تحریری جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ جانتے ہی ہیں کہ تحریری چیزیں جب تک ضائع اور برباد نہ ہو جائے بالکل لیا، پھر وہ جو ہے ختم نہیں ہوگی، وہ کتابی شکل میں، تحریر کی شکل میں جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ والمہاجر کہا، والمہاجر ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو ہے دو طرح کی ہوتی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، ہجرت وہ جو ایک جو ہے ظاہری ہجرت ہے، ایک باطنی ہجرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ باطنی ہجرت کی طرف گویا کہ توجہ دلائی۔ ظاہری ہجرت یعنی کسی ایک جگہ سے اسلام اور دین کو بچانے کی خاطر جو ہے دوسری جگہ ہجرت کر جانا، یہ ظاہری ہجرت ہے، اور باطنی ہجرت یہی ہے جس کا ذکر یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ بھئی جس کی جو شخص مہاجر وہ ہے، جو شخص جو ہے کیا کر رہا ہو، جو اللہ کے ممنوعہ کاموں سے جو ہے رک رہا ہو، در حقیقت وہی مہاجر ہے۔ اہل علم نے یہاں پہ نقل کیا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ مہاجرین کو توجہ دلائی ہے کہ آپ صرف ہجرت ظاہری پر جو ہے بھروسہ نہ کر لیں، آپ نے ہجرت کیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے ہجرت کی ہے، اسی پہ بھروسہ کر کے یعنی یعنی دیگر کاموں سے جو ہے آپ نے آپ کو آزاد کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں آپ نے ظاہری ہجرت کی ہے وہیں پہ آپ معنوی ہجرت بھی کریں، آپ جو ہے معنوی ہجرت پہ بھی توجہ دیں، کیونکہ وہ بھی بہت ہی اہم ہے، یا بہت اہم ہے وہ کہ آپ نے ظاہری ہجرت کی ہے، ایک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مہم اور اہم یہ ہے کہ ظاہری ہجرت کے ساتھ ساتھ معنوی ہجرت پہ بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔
مجرد ظاہری ہجرت پر جو ہے آپ جو ہے بھروسہ نہ کر لیں. یا جو ہے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ فتح مکہ کے ساتھ جو ہجرت کا وجوب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ فتح مکہ کے ساتھ جو ہے اس کا وجوب منسوخ ہو گیا یا ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت نہیں کر پائے، یعنی جو ظاہری ہجرت نہیں کر پائے، ان کی تسلی کے خاطر یہ بات کہی ہو کہ بھئی اگرچہ کہ آپ ظاہری ہجرت نہ کر پائے، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے معنوی ہجرت کر سکتے ہیں، آپ جو ہے معنوی ہجرت کر سکتے ہیں. آپ سب کے لیے معنوی ہجرت کا موقع ہے، اور معنوی ہجرت یہی ہے کہ آپ وہ کریں جو ان کاموں سے رک جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. تو یہ دو جملے ہیں جو جوامع الکلم سے ہیں، جس میں اس قدر کے بہت سی جو ہے تفاصیل اہل علم نے یہاں پہ جو ہے نقل کی ہے. تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دو جو مختصر سے جملے میں کس قدر جو ہے معانی جو ہے سموئے ہوئے. بالاختصار جو اس روایت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی اس روایت میں ایک جو ہے اس روایت میں حقیقی مسلم کی پہچان بتائی گئی ہے. اس روایت میں گویا کہ حقیقی مسلم کی پہچان بتائی گئی ہے کہ جو اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھ سے جو ہے تکلیف دینے سے رک جائے، وہی حقیقی مسلم ہے. اور جو ہے یہ بھی بتایا گیا اس روایت میں کہ بھئی منہیات سے رک جانے والا ہی حقیقت میں مہاجر ہے، منہیات سے رک جانے والا بھی حقیقت میں گویا کہ جو ہے کیا ہے، مہاجر ہے. اور اس روایت میں اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آدمی کو دوسرے مسلمان کو کسی بھی ناحیے سے تکلیف نہیں دینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہی باب سے مناسبت ہے، کیونکہ تکلیف دینا گویا کہ یہ ظلم و زیادتی کے قبیل سے ہوگا. واللہ اعلم.